لیکن تمہارے والدین کی شان یہ ہے کہ تمہارے والدین کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، محبوب کے فرمان میں بھی آیا ہے۔ اس واسطے میں مختصر کر کے صرف 2 احادیث آپ کے سامنے والدین کی جو عظمت ہے اس پر بیان کروں گا۔ حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی جو جسم جس کا کمزور ہے لیکن اسے جہاد کا شوق ہے، شوق شہادت ہے کہ میں کاش کہ میں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا، یا تو لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاتا کہ مجھے جہاد کا ثواب بھی مل جاتا، شہادت کا ثواب بھی مل جاتا، یا پھر میں لڑتے لڑتے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، اسلام کے دشمن کو، محبوب کے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو، تو پھر مجھے یہ ثواب جہاد کا مل جاتا۔ لیکن جسم کمزور ہے۔ اب آیا رحمت عالم نور مجسم ہمارے لجپال نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے جہاد کا شوق ہے لیکن جسم کمزور ہے، جہاد کر نہیں سکتا، جہاد کر نہیں سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تیرا ابو یا تیری امی یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، امی زندہ ہے۔ تو میرے آقا لجپال نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا گھر میں رہ، اپنی والدہ کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے ہی فرمایا انت حاج و معتمر و مجاہد فی سبیل اللہ، تو کہتا ہے کہ مجھے صرف جہاد کا ثواب ملے، فرمایا ماں کی خدمت گھر میں بیٹھ کر کر، تجھے گھر بیٹھے فرمایا تجھے جہاد کا ثواب بھی ملے گا، تجھے حج کا ثواب بھی ملے گا، اور تجھے عمرہ کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ والدین کی عظمت ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم والدین کی ادنا سی نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تیری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اتنا شان ہے والدین کی۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف من ادرک ابویہ فلم یدخل الجنہ، فرمایا کہ خاک آلودہ ہو جائے اس بندے کی ناک، یعنی مطلب کیا ہے کہ جس کی ناک خاک آلودہ، ناک لتھا ذلیل اور رسوا ہو جائے، وہ بندہ
اب جس کے بارے میں بد دعا میرے محبوب کرے وہ بندہ کتنی بدبخت ہے. ارے جس کے بارے میں نبیوں کے امام بد دعا کر رہے ہو کہ خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک. اور پھر یہ جملہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں فرمایا, ثم رغم انفن, ثم رغم انفن, 3 مرتبہ فرمایا کہ خاک آلودہ ہو جائے اس بندے کی ناک کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور وہ بدبخت والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. کہ خدمت کرتا تو والدین کے قدموں کے نیچے ارے جنت تھی اگر والدین کی خدمت کرتا. تو فرمایا وہ بدبخت کتنا نکلا کہ جس نے والدین کو پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا. تو اس لیے قدر کرنی چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ہمیشہ فرما برداری, ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں, کبھی اف تک والدین کو نہ کہیں. اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ حقوق ہے والدین کا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں, خود بھی نمازیں پڑھ کر دعا مانگیں اور پھر ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل وغیرہ کا اہتمام کریں تاکہ ان کو مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب